مشرکین نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ وہ تو کیا ہے، اس کی مخلوق ہیں۔ تو رب تعالیٰ سورۃ صافات کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک کیا بنایا، نسبہ، ایک رشتہ بنایا۔ حالانکہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو تو معلوم ہے کہ جو ان میں سے کفار ہیں ان کو پکڑ کر کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، پاک ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا جنوں کو شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ اس کی کیا ہے، مخلوق ہیں، انہوں نے رشتہ بنایا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ایک جگہ پہ آتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کا کیا بنایا، جز بنایا، اولاد بنایا، ولد بنایا، نیب بنایا۔ اور ان الانسان لکفور مبین، کیونکہ بے شک انسان کیا ہے، بڑا ہی کھلا کیا ہے، ناشکرا ہے، کیا ہے، ناشکرا ہے۔ حالانکہ رب کی مخلوق کو رب کا شریک اور رب کا نیب اور اس کا کیا بنا رہا ہے، ولد بنا رہا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کیے، تراشے، ٹھہرائے، بغیر علم، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرایا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو کیا، اللہ کا ولد، اللہ کا نیب شریک ٹھہرایا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، وہ جو بات باپ سے منوانا چاہے وہ منوا سکتی ہے، اور باپ کو مجبوری طور پہ ماننا پڑتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے اللہ کو ان کی بات ہر لحاظ سے کیا ماننی پڑتی ہے، کیا ماننی پڑتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس وقت ہم نے ان کو پیدا کیا، کیا اس وقت یہ موجود تھے؟ کیا اس وقت یہ کیا تھے؟ گواہ موجود تھے؟ حالانکہ ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، رب کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں، اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے چاہتے ہیں۔ کیا اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا جس وقت ہم نے ان فرشتوں کو پیدا کیا کہ عورتیں، تو کیا اس وقت یہ موجود تھے؟ اس وقت کیا تھے؟ یہ گواہ تھے، حاضر تھے، کیا تھے؟ موجود تھے۔ پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، عورتیں قرار دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت کیا تھے؟ حاضر تھے۔ ستکتب، ضرور لکھی جائے گی ان کی یہ گواہی، ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذلک من علم، وہاں بھی رب نے فرمایا کہ ان کے پاس بغیر علم کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو کوئی علم نہیں، محض جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا نا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم ان کو اللہ کا شریک، اللہ کا نائب، اللہ کا ولد نہ ٹھہراتے،
ما لہم بذالک من علم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کے اوپر ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، مگر یہ ان کی فرضی باتیں ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ فرضی باتیں ہیں، صرف ان کے پاس علم نہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، ہم نے ان سے پہلے ان کو کوئی کتاب بھی نہیں دی کہ جس کو ان کے کیا پکڑا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے۔ صرف اور صرف ان کے پاس علم بھی نہیں، ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی، نقلی دلیل بھی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہے۔ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی کیا کریں گے؟ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ کیا؟ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے کسی بستی کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوہا، الا قال سورۃ زخرف ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ زخرف ہے، اور غالباً دوسرا رکوع شروع ہے۔ ہاں، یہ دوسرا رکوع اس شروع ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس وقت کے خوشحال لوگ تھے نا، کیا تھے؟ الا قال مترفوہا، جو اس وقت کے خوشحال لوگ تھے نا، انہوں نے کہا انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کیا؟ ہم نے باپ دادا کو ایک دین، ایک ملت پر پایا، اسی طرح پایا، ہم انہی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کیا؟ نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پھر پیغمبر نے کہا جس کے راہ کے اوپر تم باپ دادے کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہو نا، اس سے زیادہ میں تمہارے پاس بہتر رستہ لایا ہوں۔ کیا؟ بہتر رستہ لایا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تیری بات کا انکار کرتے ہیں، ہم تیری بات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا ٹھہرائے؟ اللہ کے بیٹے، اور کیا ٹھہرائیں؟ اللہ کی بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بیٹوں اور بیٹیوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ وتعالی، بہت بلند و بالا ہے۔ اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ پھر رب تعالیٰ نے اپنے ذات سے ولد کی نفی کی 4 دلیلیں دی ہیں۔ ولد کی نفی کی 4 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اللہ رب العزت نے عالم علوی اور عالم سفلی کو ایک نئے نظام سے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ انا یکون لہ ولد، نمبر 2 کہا کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ تم اس کی طرف کیا کرتے ہو؟ صاحبہ کی نسبت تو نہیں کرتے، ولد کی نسبت کرتے ہو۔ ولد بغیر بیوی کے نہیں ہوتا، ولد بغیر بیوی کے نہیں ہوتا، تو حقیقی نسبت نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے اور کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ وخلق کل شیء، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کی مخلوق ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ ایک مقام پہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اس کا کوئی نائب ہوتا، اگر اس کو کوئی ولد ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے کیا کرنے والا ہوتا؟ اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور عرش کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین و آسمان کا الہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا الہ کون ہے؟ اس کا خالق اور اس کا مالک اور اس کا رازق اور اس کا الہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور زمین و آسمان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جس وقت یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے تو نتیجہ نکلا ذالکم اللہ ربکم،
یہی اللہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، جس وقت ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو فاعبدوہ، پھر عبادت بھی کلی کس کی ہونی چاہیے؟ اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور ان مشرکوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے تجویز کر رکھے ہیں۔ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اما ان باتوں سے یصفون، جو وہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کیا کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم